السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی کا دوسرا حصہ۔ اف میرے خدایا، اس کی آواز میں بلا کا درد تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس عورت کو بری طرح اذیت دے رہا ہو۔ تم نے وہ آواز سنی؟ جیسے کوئی عورت بڑی تکلیف میں ہو اور چیخ رہی ہو۔ کنول نے اچانک مجھے مخاطب کیا۔ ہاں، میں نے بھی وہ چیخ سنی ہے، لیکن اس رات کے سناٹے میں اس قبرستان میں ایک عورت کا بھلا کیا کام؟ میں نے اس کی بات کا جواب دیا۔ ہو سکتا ہے یہاں کوئی گورکن رہتا ہو اور یہ اس کی بیوی کی چیخ ہو جسے وہ مار پیٹ رہا ہو۔ اس نے دوبارہ کچھ سوچتے ہوئے کہا، بالکل ہو سکتا ہے، ضرور یہاں کوئی نہ کوئی گورکن تو ہوگا۔ ظاہر ہے اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو شاید اسے بھی یہیں لا کر دفن کرتے ہوں گے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، خدا بہتر جانتا ہے کیا ماجرا ہے۔ کیا ہمیں اس طرف چل کر دیکھنا چاہیے جس طرف سے چیخ سنائی دی تھی؟ ویسے اب وہاں خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، میرے خیال میں رہنے دیتے ہیں، پتہ نہیں وہاں کیا معاملہ ہو اور ہم کہیں خواہ مخواہ کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ کنول نے فوراً میری بات کی نفی کی۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک دور سے ہمیں کسی گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا سوار اسے سر پر دوڑاتا ہوا ہماری طرف ہی آ رہا ہو۔ رات کے پرہول سناٹے میں یکلخت کسی گھوڑے کے دوڑنے کی آواز، ایک صدیوں پرانا قبرستان اور اس کے متعلق سنی ہوئی وحشت ناک کہانیاں، اور اس وقت ہم اکیلے اسی جگہ موجود۔ یہ سارا منظر کسی بھی انسان کی رگوں میں دوڑتے ہوئے خون کو منجمد کر دینے کے لیے کافی تھا۔ گھوڑا مسلسل دوڑتا ہوا ہماری طرف ہی آ رہا تھا، لیکن کافی دیر ہو چکی تھی اور ابھی تک وہ ظاہر نہیں ہوا تھا۔ ہم آنکھیں پھاڑے سامنے دیکھ رہے تھے۔ چاند کی دودھیا روشنی میں ہمیں مسلسل اس کے ٹاپوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، لیکن وہ منظر سے غائب تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ ٹاپو کی آوازیں مسلسل آ رہی ہیں اور گھوڑا غائب ہے۔ میں نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کنول بھی میرے ساتھ چپک کر اسی جانب دیکھ رہی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں خوف کے سائے لہراتے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ وہ سچ مچ میں ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اگر سچ کہوں تو مجھے بھی کچھ خوف محسوس ہونے لگا تھا، کیونکہ جو کچھ ہم اس وقت سن رہے تھے اسے محسوس کر کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں اچانک کہاں سے وہ پراسرار گھوڑا نمودار ہو جائے۔ تقریباً 5-6 منٹ تک وہ آوازیں سنائی دیتی رہی اور پھر یکدم خاموشی چھا گئی۔ اس قدر خاموشی چھا گئی کہ ہمیں اپنے پاس جنگیروں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر اچانک دور سے الوؤں کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پھر یکدم وہ نسوانی ہنسی میں تبدیل ہو گئی اور ہمیں دور سے عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ یقین کیجیے، بڑا ہی خوفناک منظر تھا۔ ہمیں اپنا خون رگوں میں جمتا ہوا محسوس ہونے لگا، کیونکہ یکدم وہاں اس قدر ٹھنڈ لگنے لگی جیسے ہم پاکستان میں نہیں بلکہ انٹارکٹیکا میں پہنچ چکے ہوں اور وہاں کی سردی محسوس کر رہے ہوں۔ سردی دھیرے دھیرے بڑھنے لگی اور اب تو ہمارے دانت تک بجنے لگے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو اس بزرگ کا پانی بھی استعمال نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ابھی تک کوئی بھی غیر مرئی مخلوق ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھی جس پر ہم پانی پھینکتے۔ چند لمحوں کے گزرتے ہی دوبارہ اسی گھوڑے کے دوڑنے کی آوازیں پھر فضا میں گونجنے لگی، اور ساتھ ہی دوبارہ عورتوں کے چیخنے چلانے کی بھیانک آوازیں، اور اس کے ساتھ ہی کہیں سے بیڑیوں کے چیخنے چلانے کی آوازیں بھی گونجنا شروع ہو گئی۔ ایک قیامت کا سماں برپا ہو چکا تھا۔ ان سب کی وجہ سے شور اس قدر بڑھنے لگا کہ ہمیں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنے پڑے۔ ہم دونوں اپنی آنکھیں بند کیے اور کانوں پر ہاتھ رکھے کھڑے تھے، اور اسی وقت ہمارے سروں پر سے بہت سی الوؤں کے چلانے کی آوازیں سنائی دی۔ وہ چیختے ہوئے ہمارے سروں کے اوپر سے اڑتے ہوئے آگے جا کر کہیں غائب ہو گئے، لیکن ان کی بھیانک آوازیں ہمارے کانوں میں کافی دیر تک گونجتی رہی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے ہمیں اپنے جسم مفلوج ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آوازوں کی بازگشت ابھی تک ہمارے کانوں میں گونج رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد جب ہم نے اپنے ہاتھ نیچے کیے تو ہر طرف دوبارہ ایک بھیانک خاموشی راج کر رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے پوری دنیا کا خاتمہ ہو گیا ہو اور صرف ہم دونوں ہی بچے ہوں۔ اس قدر خاموشی تھی کہ ہمیں ڈر لگنے لگا
انسان بھی عجیب چیز ہے کہ کبھی شور سے گھبراتا ہے اور کبھی خاموشی سے کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ شاید ہم قیامت تک اسی طرح کانوں پر ہاتھ رکھے کھڑے رہتے اگر اچانک آسمان پر بادلوں کے گرجنے کی آواز سنائی نہ دیتی۔ ہم نے گھبرا کر اپنے ہاتھ نیچے کیے اور یکدم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ جی ہاں، تھوڑی دیر پہلے سارا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا تھا اور چاند کی چاندنی کا سیر نیچے پھیلا ہوا تھا، لیکن پھر اچانک پورا آسمان بادلوں سے کیسے بھر گیا؟ ہم تو یہی سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے تھے، لیکن حقیقت ہمارے سامنے تھی۔ بادلوں کی گرج اور وقفے وقفے سے بجلی کے چمکنے کی وجہ سے جب تھوڑی دیر کے لیے آس پاس کا علاقہ روشن ہوتا تو ماحول اور بھی بھیانک اور وحشتناک لگنے لگتا، خاص طور پر جیسی جگہ ہم اس وقت موجود تھے۔ اس خوفناک ماحول میں تو کوئی کروڑ روپے لے کر بھی یہاں آنا پسند نہ کرے، لیکن ہم دو سر پھرے اس وقت یہاں موجود تھے اور بے بسی سے موسم کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ رہے تھے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ ہماری گاڑی بھی قبرستان کے باہر ہی پارک کی ہوئی تھی۔ ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک آسمان پر ایک زوردار بجلی کڑکی اور یکدم موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے آسمان سے کوئی سفید چادر نیچے لٹکا گیا ہو۔ بڑی تیز بارش ہو رہی تھی اور ہم بھاگ کر ایک برگد کے درخت کے نیچے جا کھڑے ہوئے جو ہم سے کچھ ہی فاصلے پر موجود تھا۔ پانی تو اس کے اندر سے بھی چھن چھن کر نیچے گر رہا تھا، لیکن کھلی جگہ کی نسبت یہاں ہم قدرے محفوظ تھے۔ توبہ ہے، کچھ دیر پہلے تو موسم بالکل ٹھیک تھا اور دور دور تک کوئی بادل اور بارش کا نام و نشان نہیں تھا۔ کنول نے حیرت سے کہا۔ اس کے جسم کے کپڑے کچھ بھیگ چکے تھے اور اسے سردی محسوس ہو رہی تھی، اور یہی حال میرا بھی تھا۔ ہم وہاں کھڑے دل ہی دل میں بارش کے رکنے کا انتظار کرنے لگے، اور شاید ہی خدا کو اسی وقت ہی ہماری دعا کی قبولیت منظور تھی کہ کچھ دیر برسنے کے بعد بارش آہستہ آہستہ کم ہو کر رک گئی، اور ہم نے یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر آہستہ آہستہ بادل بھی چھٹنے لگے اور کچھ ہی دیر میں آسمان پر پھر سے چاند اور ستارے چمکنے لگے اور ماحول پہلے کی طرح روشن ہو گیا۔ شکر ہے کہ بارش رک گئی، ورنہ جس طرح آج پانی برس رہا تھا اس سے تو یہی لگ رہا تھا کہ کم از کم ایک ہفتے سے زیادہ تو لازمی لگے گا بارش کے تھمنے میں۔ میں نے شکر ادا کرتے ہوئے کنول سے مخاطب ہو کر کہا، چلو اب ایسا کرتے ہیں، تھوڑا بہت اور گھوم پھر کر واپسی کا پروگرام بناتے ہیں، کیونکہ مجھے اب یہاں مزید نہیں رکنا ہے، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ کنول نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا بابا، چلو تھوڑی دور وہ ایک سفید عمارت دکھائی دے رہی ہے، شاید وہیں کوئی گورکن رہتا ہو۔ میں نے سامنے دور ایک سفید عمارت کی طرف انگلی کی مدد سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر اس نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور ہم اس عمارت کی جانب بڑھنے لگے۔ ابھی چند قدم ہی آگے بڑھے تھے کہ اچانک فضا میں ایک تیز چیخ گونجی، اور ایک دوسرے لمحے جس رستے پر ہم چل رہے تھے وہیں ہمارے قدموں کے نیچے گاڑھا گاڑھا دھواں اکٹھا ہونے لگا۔ دھواں اس قدر زہریلا تھا کہ ہمیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے دور دور تک اسی طرح کا دھواں پھیلنے لگا۔ یا اللہ، یہ مواجرہ کیا ہے؟ یہ اچانک دھواں کہاں سے آ گیا؟ کنول نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ پھر یکدم سامنے اسی دھوئیں میں سے ایک ہیولا سا بننے لگا، اور پھر ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے اس دھوئیں نے ایک انسانی پیکر کا روپ دھارنا شروع کر دیا۔ ہم حیرت سے آنکھیں پھاڑے اپنے سامنے نمودار ہونے والے اس پیکر کو دیکھ رہے تھے جو کسی عورت کا روپ دھار چکا تھا۔ اس عورت کے پاؤں نیچے دھوئیں میں ہی لٹک رہے تھے اور اس کے چہرے پر ایک لمبا سا گھونگھٹ تھا۔ قبرستان کے اس بھیانک ماحول میں یہ ایک اور مصیبت آن وارد ہوئی تھی۔ پھر یکدم ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے دماغ میں لپکا، اور میں نے کنول کے ہینڈ بیگ سے وہی بزرگ والا پانی نکالا اور اسے اپنے ہاتھ میں تھام لیا، تاکہ اگر وہ عنقریب ہم پر حملہ آور ہوئی تو ہمارے پاس بھی اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کچھ تو لازمی ہونا چاہیے۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ اس عفریت کے منہ سے ایک باریک سی آواز نکلی۔ اس کی آواز سن کر ہم حیرت سے اچھل پڑے۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اسی قبرستان میں موجود غیر مرئی مخلوق میں سے یہ ایک ہے۔ اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے میں نے فوراً ہاتھ میں پکڑی بوتل کا ڈھکن کھول کر اس میں سے چند پانی کے قطرے اس عفریت پر چھڑک دیے۔ یقین کیجیے، پانی کے پڑتے ہی
اس افریت کے جسم کو آگ لگ گئی اور وہ چیختی چلاتی وہاں سے دور بھاگ گئی۔ بزرگ کے پانی نے کام کر دکھایا تھا۔ اس افریت کے یوں بھاگتے ہی ہمارے سامنے موجود دھواں بھی بڑی تیزی سے پیچھے ہٹتے ہٹتے بالکل غائب ہو گیا، اور یہ دیکھ کر ہماری آنکھیں حیرت اور بے یقینی کی کیفیت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ جس جگہ وہ افریت کھڑی تھی اس جگہ تازہ خون موجود تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس پانی کی تاثیر سے وہ بری طرح زخمی ہو کر بھاگ گئی ہو۔ لیکن یہ دنیا کا ناقابل ترین واقعہ ہی ہوگا کہ ایک بدروح کے جسم سے یوں تازہ لہو بھی نکل سکتا ہے۔ کوئی یقین کرے یا نہ کرے، اس وقت جو حقیقت ہمارے سامنے تھی اسے تو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ حیرت ہے، ایک بدروح کے جسم سے یوں خون کیسے نکل سکتا ہے؟ میں نے حیرت سے منہ پھاڑے بڑبڑانے کے انداز میں کنول کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ خود حیرت اور خوف سے نیچے موجود خون کو ہی دیکھ رہی تھی۔ شیری، مجھے لگتا ہے کہ ہم نے یہاں آ کر زندگی کی بہت بڑی بے وقوفی اور غلطی کی ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ ہمیں مزید یہاں رک کر خود کو کسی اور مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہیے، اس نے مجھے خبردار کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ بہت بری طرح سے خوفزدہ ہو چکی ہے، اور اس کا ارادہ تو یہی لگ رہا تھا کہ اگر میں نے یہاں سے واپسی کا فیصلہ نہ کیا تو وہ اکیلی ہی یہاں سے بھاگ جائے گی۔ لیکن میں چونکہ خود اندر سے ڈر گیا تھا، اس لیے میں نے اس کی بات پر اس بات میں سر لاتے ہوئے وہاں سے واپسی کے لیے قدم اٹھایا ہی تھا کہ اچانک جس برگد کے درخت کے نیچے ہم بارش میں پناہ لے چکے تھے اسی پر سے چھوٹی بچیوں کے ہنسنے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اف خدایا، اس خوفناک اور ڈرا دینے والے ماحول میں ایسا منظر دل دہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس درخت پر سینکڑوں ننھی منھی بچیاں موجود ہوں اور مل کر ہنس رہی ہوں، اور پھر یکدم اس کے رونے کی آوازوں نے ماحول کو اور بھی دہشتناک بنا دیا۔ صدیوں پرانا قبرستان اور رات کے اس پرہول سناٹے میں ہم دونوں کے علاوہ وہاں کوئی اور نہیں تھا، اور ایسے میں اس طرح کے مناظر ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھے۔ شیری، میں کہتی ہوں بھاگ چلو یہاں سے، یہ پورا علاقہ ہی اسیب زدہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ہم کچھ دیر یہاں اور ٹھہرے تو یہ چڑیلیں ہمیں کچا چبا جائیں گی، کنول نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کا تمام جسم بری طرح کانپ رہا تھا، اور اس کے چہرے کا رنگ چاند کی روشنی میں سفید ہو چکا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے سرنج کے ذریعے اس کے چہرے کا سارا خون نکال لیا۔ اس کی بات سن کر میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے واپس پلٹنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسی درخت سے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے۔ پتھر تھے کہ بارش اور طوفان کی طرح ہماری طرف اڑتے ہوئے آنے لگے، اور بہت سے پتھر تو ہم دونوں کو بہت بری طرح زخمی بھی کر گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میں اور کنول تیزی سے بھاگتے ہوئے وہاں سے دور ہٹنے لگے، اور ہمارا رخ قبرستان کے بیرونی گیٹ کی جانب ہی تھا۔ اور پھر ہمیں یوں لگا جیسے پھر دور سے اسی دکھائی نہ دینے والے گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازیں گونجنے لگی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہی بچیوں کے زور زور سے ہنسنے کی آوازیں، اور پھر کہیں سے الوؤں کے چیخنے چلانے کی آوازیں، اور رہی سہی کسر بھیڑیوں کے چلانے کی آوازوں نے مل کر ماحول کو اس قدر خوفناک اور دہشتناک بنا دیا تھا کہ اچانک اچھا بھلا دل گردے والا بھی وہیں خوف سے گر کر مر جاتا۔ اب ظاہر ہے اتنی بھیانک چیزوں کے لیے بزرگ کا دیا ہوا چند قطرے پانی بھلا کیا کام کرتا، اس لیے ہم تو وہاں سے جلد از جلد بھاگ جانا چاہتے تھے۔ آسمان پر چمکتا چاند اور ستارے بھی ہمیں زمین پر یوں بھاگتے دیکھ کر حیران ہو کر سوچ رہے تھے کہ یہ کون بے وقوف ترین انسان ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی مرنے کے لیے اس پراسرار قبرستان میں آن گھسے ہیں۔ ابھی ہم قبرستان کے مین گیٹ سے کچھ ہی دور تھے کہ اچانک وہی گھڑ سوار ہمارے سامنے آ پہنچا۔ سیاہ رنگ کے گھوڑے پر وہ ایک لمبے سے لبادے میں ملبوس ہمارے سامنے موجود تھا، لیکن یہ کیا، اس کا چہرہ تو ایک بہت بڑے گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں چمکتی ایک دھاتی تلوار چاند کی روشنی میں یوں چمک رہی تھی جیسے وہ اس کی پالش کا باقاعدہ خیال رکھتا ہو۔ اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر ہماری تو حالت یوں ہو گئی تھی کہ جیسے کاٹو تو خون نہیں۔ کنول کے ساتھ ساتھ میرے بھی ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ ہم دونوں سمجھ چکے تھے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اس پراسرار گھڑ سوار سے نہیں بچا پائے گی۔ تم دونوں نے یہاں آ کر اچھا نہیں کیا، یہ صدیوں پرانا قبرستان ہے،
ضروری نہیں ہوتا کہ ہر قبرستان میں صرف برے لوگ ہی دفن ہوتے ہیں، بلکہ بہت سے اللہ کے نیک بندے بھی ایسے ہی قبرستانوں میں چین کی نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ تم دونوں کو بچانے کے لیے میں نے پہلے بھی کوشش کی تھی، لیکن اس وقت بدی کی طاقتوں کے آگے میں بے بس ہو چکا تھا۔ لیکن پھر یہیں دفن ایک بزرگ ہستی نے مجھے تم لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ایک خاص روحانی علم عطا کیا ہے کہ میں تمہیں یہاں موجود ان کالی طاقتوں کے چنگل سے فوری نجات دلا کر واپس بھیج سکوں۔ اور ویسے بھی مجھے پتہ چلا ہے تم لوگوں کے پاس ایک اور نیک اور روحانی بزرگ کا دیا ہوا پانی موجود ہے، لیکن چونکہ وہ مقدار میں کم ہے، اس لیے تم چاہو بھی تو اس کی مدد سے ان کالی طاقتوں کو پچاڑ نہیں پاؤ گے۔ اس لیے مجھے فوری طور پر تم لوگوں کے سامنے ظاہر ہونا پڑا۔ گھڑ سوار کے منہ پر موجود گھونگھٹ سے ایک باریک اور تیز آواز سنائی دی۔ ہم دونوں جو اپنی موت کے منتظر تھے، اس کی ساری بات سن کر دم بخود رہ گئے۔ ہم تو خواب میں بھی یہ نہیں سوچ سکتے تھے کہ یوں اچانک اس بھیانک اور پراسرار قبرستان میں ہمیں یوں ایک ایبی مدد مل جائے گی، اور وہ بھی ہمارے اس بزرگ کے پڑے ہوئے روحانی پانی کی بدولت، جو اس وقت کمل کے ہینڈ بیگ میں ایک بوتل کی صورت میں موجود تھا۔ یا اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہماری غیب سے مدد کی، ورنہ آج ہم ان بھیانک روحوں کے ہاتھوں مر چکے تھے۔ اور تمہارا بھی بہت بہت شکریہ محترم۔ ہم نہیں جانتے کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو، لیکن تمہاری باتیں سن کر ہمیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہو رہا ہے کہ کسی بھی مصیبت کے وقت پکارنے پر میرا رب تکلیف یا پریشانی میں مبتلا اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ ہم دعا کریں گے اللہ پاک تمہیں بھی اس کام کی جزا دے اور ان بزرگ کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے جن کی نسبت سے تم نے ہماری مدد کی۔ میرے منہ سے اس کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اللہ کے لیے دل سے شکر گزاری کے الفاظ بھی نکل رہے تھے۔ میری بات سن کر اس نے ہمیں مین گیٹ سے باہر نکل جانے کے لیے کہا اور اس وقت تک وہیں کھڑا رہا جب تک ہم قبرستان کے مین گیٹ سے باہر نہ نکل گئے ہوں۔ ہمیں اپنے پیچھے سے باقاعدہ اس طرح کی وہ تمام بھیانک آوازیں سنائی دے رہی تھی جب ہم قبرستان میں موجود تھے، اور وہ ہم سن رہے تھے۔ ہمارے باہر نکلتے ہی وہ گھڑ سوار اسی طرح واپس مڑا اور گھوڑے کو سرپٹ بگاتا ہوا یہ جا وہ جا، اور کچھ ہی لمحوں میں وہاں ایسا سناٹا چھا گیا کہ اگر کوئی اس وقت بچوں کے کھیلنے والا پٹاخہ بھی پھوڑ دیتا تو شاید اس کی آواز سے ہم دونوں کے ہارٹ فیل ہو جاتے۔ یا اللہ، کیا یہ سب کچھ حقیقت تھا یا ہم کوئی بھیانک خواب دیکھ رہے تھے؟ اس قدر خوفناک قبرستان اور اس میں موجود ایسی بدروہیں، ہم تو اس گھڑ سوار کو کوئی عفریت ہی سمجھ رہے تھے، لیکن وہ تو ہمارے لیے مسیحا ثابت ہوا۔ اور اگر ہمیں وہ نہ بچاتا تو کیا ہم بھی اسی قبرستان کی قبروں میں سے کسی قبر میں سوئے ہوتے؟ اور پتہ نہیں ہمیں قبریں نصیب ہوتی بھی نہیں، لیکن کیونکہ جیسے حالات سے ہم گزرے ہیں، ان میں سے بچ نکلنا ایک معجزے سے کم نہیں ہو سکتا۔ کمل نے خوف سے جرجری لیتے ہوئے کہا۔ بالکل درست کہا تم نے۔ سوچو اگر ہمارے پاس پڑا ہوا روحانی پانی موجود نہ ہوتا تو پھر بس اس سے آگے اس موضوع پر گفتگو کرنے کی ہم دونوں میں ہمت نہ بچی تھی۔ اس وقت رات کے 1:30 بج چکے تھے اور ہم دونوں کار میں سوار اسی گیسٹ ہاؤس کی طرف جا رہے تھے جہاں سکون ہی سکون تھا۔ ہم دونوں کے دماغ تو علادہ علادہ ہی تھے، لیکن ان میں ایک بات کا ارادہ ہم ایک جیسا ہی کر رہے تھے کہ زندگی میں کبھی دوبارہ اس قبرستان میں آنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر جب ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو ہم دونوں کے منہ سے کہکا نکل گیا۔ ظاہر ہے ہم دونوں نے ایک ہی وقت میں ایک ہی جیسا فیصلہ کیا تھا۔